اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں الحمدللہ ہم نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہونے پر امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب بدایۃ الصول فی تفضیل رسول کا درس سن رہے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا نام ہے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق پر اللہ پاک نے جو افضلیت عطا فرمائی، سب سے افضل آپ کو بنایا، اس پر علماء نے اپنی کتب کے اندر بہت سارے دلائل ذکر کیے ہیں۔ بالخصوص اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین میں تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے، اور یہ مختصر سا رسالہ جو امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، ہم اپنے سلسلے کے اندر، اپنے درس کے اندر اسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کئی باتیں اس میں سے ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آخری جو ہماری گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق میں سے کچھ باتیں انہوں نے اجمالی طور پر، یعنی پہلے ایک فہرست کے طور پر ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد اب ان میں سے چند باتوں کو یہ تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اور اشارے دے رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کے حوالے سے کیا گفتگو کی گئی ہے۔ تو آج جس گفتگو سے ہماری ابتدا ہوگی، جس بات سے ہماری ابتدا ہوگی، وہ ہے اپنی امت کے ایمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ چاہنے والا ہونا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ ایمان لے کر آئے۔ یاد رکھیں کہ امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک امت دعوت کہلاتی ہے، ایک امت اجابت کہلاتی ہے۔ امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اور آپ قیامت تک کے افراد کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، ان تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کہتے ہیں، یعنی جن کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو یوں جو کفار ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر، یعنی امت دعوت کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اور دوسری امت اجابت کہلاتی ہے۔ امت اجابت کا مطلب یہ ہے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی، یا آپ علیہ السلام کے دین کی دعوت جن تک پہنچی، ان تمام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ آپ کی تمام امت، چاہے وہ امت دعوت ہو، وہ ساری کی ساری ایمان لے کر آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کا کئی مقام پر ذکر کیا ہے۔ جیسے سورۃ الانعام کی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ معجزات طلب کرتے تھے کہ آپ پر ایمان لے کر آ جائیں، کفر و شرک کو چھوڑ دیں، اللہ کی راہ کے اوپر آ جائیں، تو آپ علیہ السلام ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ زمین میں سرنگ لگا سکیں یا آسمان میں سیڑھی لگائیں تو بھی ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ کام کریں گے، یعنی اس قدر آپ کو ان کے ایمان لانے کی خواہش ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورۃ الشعراء کے ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کا ذکر کیا کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کی
خواہش رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھتے تھے، آپ اللہ پاک کی نعمتوں کے بارے میں بخوبی جانتے تھے، اللہ پاک کے عذاب کو بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، اور پھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنایا تھا، سراپا شفقت و مہربانی بنایا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے کہ ہر وہ شخص کی جس کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ ایمان لے آئے اور اللہ پاک کے عذاب سے محفوظ ہو کر جنت کے اندر داخل ہو جائے. اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ جد و جہد بھی کیا کرتے تھے، کوشش بھی کیا کرتے تھے کہ کسی بھی طرح سے ان کے ایمان لانے کی سبیل بن جائے، ایمان لانے کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ بن جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی اس میں تقسیم کاری ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ کس نے ایمان لانا ہے، کس نے ایمان نہیں لانا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس شفقت و مہربانی کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کی ایمان لانے کی خواہش کو اللہ پاک نے سورۃ التوبہ کے اندر بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ زبردست آیت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی خوبیاں ذکر کی گئی ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لے آئے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف کے اندر پڑنا ان کے اوپر گراں گزرتا ہے، ان کو بھاری پڑتا ہے، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، ساتھ میں تکلیف انہیں بھی پہنچتی ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر تو کمال مہربان ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر کمال مہربان. اس سے پہلے فرمایا حریص علیکم. جب ہم مومنوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو کمال مہربانی ویسے ہی موجود ہے. اس سے پہلے جو حریص علیکم کے الفاظ ہیں اس میں مفسرین نے لکھا کہ یہاں کفار اور مشرکین بھی شامل ہیں، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے، کیونکہ مومنوں کا ذکر الگ سے کیا ہے، ان پر مہربانی کا تذکرہ جداگانہ ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاہت ہے اس کے اندر دیگر افراد بھی شامل ہیں. تو اس چاہت کے اندر، اس خواہش کے اندر کفار و مشرکین بھی شامل ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی بہت زیادہ خواہش رکھنے والے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئیں. کفار و مشرکین کے ایمان کی خواہش رکھنے والے اور گناہ گاروں کے نیکی کی طرف لانے کے لیے خواہش رکھنے والے تھے. حریص علیکم کا یہ معنی بنے گا کہ ہر طرح کے افراد کی بھلائی کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر اللہ پاک نے یہ مادہ رکھا تھا کہ آپ کی خواہش رہتی تھی کہ ہر ایک کو بھلائی حاصل ہو، ہر ایک کو بھلائی حاصل ہو. کفار و مشرکین ہیں تو وہ ایمان لا کر بھلائی پائیں، ہدایت حاصل کریں، اور گناہگار لوگ ہیں تو وہ گناہ چھوڑ کر نیکی کی راہ کو اختیار کر جنت کی راہ کو اختیار کریں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے بھلائی کی چاہت ہے، اور یہ آپ کی کمال خوبی ہے. یہ اور انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی پائی جاتی ہے. انہوں نے بھی اپنے جو رسالت کا منصب ہے اس سے پورا کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر یہ جو خواہش پائی جاتی تھی اس کی تعریف خود اللہ پاک نے فرمائی. اور جب اللہ پاک نے تعریف فرمائی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیگر سے بڑھ کر ہے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہونے کی ایک دلیل بھی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حِرْصُهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی ایمان امتہ ورأفته بالمؤمنین ورحمته وشفقته علی الکافة ففی قوله تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم ای یشق علیہ ما یشق علیکم حریص علیکم ای علی ایمانکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے ایمان پر
خواہش مند ہونا، آپ کی خواہش کا جو ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر رحمت فرمانا، شفقت فرمانا، اور تمام لوگوں کے اوپر آپ کا شفیق و مہربان ہونا، تو یہ اللہ پاک کے اس فرمان کے اندر موجود ہے کہ بلا شبہ تمہارے پاس، تمہارے درمیان میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا تکلیف میں پڑنا گرا گزرتا ہے، یعنی جو چیز تمہیں بھاری پڑتی ہے، تمہیں تکلیف میں ڈالتی ہے، وہ ان کو بھی تکلیف میں ڈالتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے ایمان کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، مومنوں پر تو کمال درجے کے مہربان ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسی خوبی کا ذکر یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس منصب رسالت کو بخوبی انجام دیا، بخوبی، کیونکہ آپ کا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا؟ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف لے کر آنا، کفر سے ایمان کی طرف لے کر آنا، کفر سے ایمان کی طرف لے کر آنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منصب تھا اور یہ آپ کا کام تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کام کو ایسا پورا کیا کہ اللہ پاک نے آپ کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ فرمائی کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، جو ایمان لے کر نہیں آ رہے آپ ان سے منہ موڑ لیں، یعنی چونکہ ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے، یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ موڑ لیں، فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ ان کی وجہ سے ملامت نہیں کیے جائیں گے، کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ نے کیوں ان کو دعوت نہیں دی، کیوں ان کو آپ نے اللہ کی راہ کی طرف نہیں بلایا۔ اگر تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس منصب کو پورا نہ کرتے، جو ممکن نہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا کہ آپ کو ملامت کی جاتی، اور ایسا ہوا نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اپنے منصب کو، اپنے کام کو پورا کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا کہ آپ نے ان کو کیا کرنی ہے؟ دعوت دینی ہے، آپ نے ان کو اسلام کی طرف بلانا ہے، ایمان کی طرف بلانا ہے، جنت کی طرف بلانا ہے، جہنم سے بچانا ہے، اسی کام کے لیے بھیجا گیا۔ آپ نے جب اس کام کو پورا کر دیا تو کہا جائے گا نا کہ آپ علیہ السلام نے اپنا کام پورا کر دیا، ان کو بلایا، اب یہ نہیں آتے تو آپ کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ آپ نے تو اپنا کام پورا کر دیا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام، اگر تصور کر لیں، ایسا ممکن نہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا ہی نہ ہوتا، بھیجا گیا اور آپ نے ان کو جس طرح دعوت دینی تھی ویسے دعوت نہ دی، تو سوال کیا جاتا نا کہ آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ آپ نے پورا نہیں کیا گیا، ملامت کی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام پورا کیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، کہ ان سے منہ موڑ لیں، آپ اپنا کام پورا کر چکے ہیں، فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ کے اوپر کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں ہے، آپ سے کسی طرح کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ فرماتے وَأَمَّا نُصْحُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی أَدَاءِ رسالته ففی قوله تعالی فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَلَوْ قَصَّرَ لَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ اللَّوْمُ، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی رسالت کو مکمل طور پہ ادا کر دینا، تو اس کا تذکرہ اللہ پاک کے اس فرمان کے اندر موجود ہے کہ آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، منہ موڑ لیجئے، آپ کے اوپر کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ قَصَّرَ، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر، جو ممکن نہیں، اگر اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی کرتے تو پھر واقعی ملامت کی جاتی، واقعی ملامت کی جاتی، لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے کہ آپ کے اوپر کسی طرح کی کوئی ملامت ہے ہی نہیں، کوئی آپ سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ آگے جو گفتگو ہے بڑی خوبصورت گفتگو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ شاہد کا ترجمہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، یہ اس کا مفہومی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، اور گواہ کب گواہی دے سکتا ہے؟ جب وہ موقع پر حاضر ہو، واقعے کو دیکھ رہا ہو،
شاہد ہوتا ہی وہ ہے کہ جب کسی دنیاوی عدالت کے اندر بھی کورٹ کے اندر وہ گواہی دے گا تو کیا کہے گا کہ میں اس واقعے کے اندر وہاں پر موجود تھا اور میں نے اس واقعے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنے تمام کے تمام امتیوں کے احوال کی، اعمال کی گواہی تو دیں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پچھلی امتوں اور ان کے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی گواہی دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر سورۃ النساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ کیسا معاملہ ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے اور ان تمام پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، ان تمام پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ استفسار فرمائے گا کہ کیا تم نے اپنے لوگوں کو جن امتوں کی طرف تم بھیجے گئے ان کو تم نے تبلیغ کر دی؟ وہ کہیں گے جی ہم نے تبلیغ کر دی۔ تو اللہ پاک ان امتوں سے پوچھے گا تو وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو کوئی تبلیغ نہیں کی۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام اللہ پاک جانتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ پاک پوچھے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس امت کو لایا جائے گا، وہ کہیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ان انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو تبلیغ کر دی۔ تو وہ امتیں کہیں گی کہ یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، تو ہمارے بعد آئے ہیں، یہ تو ہمارے بعد آئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ گواہی کون دیتا ہے؟ جو وہ موقع پر موجود ہو، جس کو حال سارا معلوم ہو، جس نے سب کچھ دیکھا ہوا ہو۔ تو ان سے بھی پوچھا جائے گا اس امت سے کہ بھئی تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بیان کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں ان انبیاء کرام علیہم السلام نے تبلیغ کی اور میری امت نے بھی درست گواہی دی۔ تو کوئی بھی آپ کی اس گواہی کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک قیامت کے دن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ظاہر فرمائے گا، جو مقام محمود اللہ پاک عطا فرمائے گا، اس کو دیکھ کر کوئی جرت کر ہی نہیں سکے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو جھٹلا سکے۔ وہ تسلیم کریں گے کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گواہی دی ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، درست ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال کو گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ پاک نے وہ سارے احوال آپ کے سامنے کر دیے، سب چیزوں کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس کے بعد آپ نے ان کے حق میں گواہی فرمائی۔ ورنہ ظاہر ہے کہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دے سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اہل سنت حاضر و ناظر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کائنات کے ہر چپے پر موجود ہے۔ یعنی ہم گویا کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہاں موجود ہے، حالانکہ ہمارا ایسا عقیدہ نظریہ نہیں ہے۔ حاضر و ناظر کا معنی ہمارے علماء نے واضح طور پر اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مزار اقدس کے اندر تشریف فرما ہے اور جہاں جانا چاہیں ایک وقت میں جتنے مقام پر جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی محال بات نہیں ہے، کوئی ناممکن بات نہیں ہے، استحالہ نہیں ہے اس کے اندر۔ ملک الموت علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، ایک ہی فرشتے ہیں، ایک وقت کے اندر دنیا کے اندر ہزاروں مقامات پر اموات ہوتی ہیں، سب کی روحیں وہ قبض کر رہے ہیں، ایک مقام پہ کئی جگہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ منکر نکیر ایک ہی وقت میں کئی قبروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہی وقت میں کتنے مقامات پر پہنچ جائیں۔ شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اور تیز ترین براق پر ہیں، براق تیز ترین براق ہے، قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، وہاں وہ نماز پڑھ رہے ہیں،
مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ موجود ہوتے ہیں، پھر وہاں سے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے قدرت دی ہوئی ہے کہ ایک وقت میں کئی مقامات پر وہ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی استحالہ، کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چاہے پر قادر ہے، اور وما کان عطاء ربک محظورا، جب تیرا رب کسی کو کچھ عطا فرمانا چاہے تو اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شاہد ہونے کا معنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے سے امام اہل سنت نے فرمایا، جو بالکل درست معنی ہے۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے امام عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَزَّلَ أُمَّتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم منزلة العدول من الحکام، یعنی انہی دلائل میں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب پر فضیلت دی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو حاکم عادل ہوتے ہیں ان کے قائم مقام رکھا ہے۔ کس طرح؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ فَجَحِدَتِ الْأُمَمُ بِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ، وہ اس طرح کہ جب اللہ پاک قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا تو امتیں اپنے رسولوں کی تبلیغ کا انکار کر دیں گی، تبلیغ کا انکار کر دیں گی۔ احضرت امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیشہدون علی الناس بان رسلہم ابلغتہم، یعنی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاضر کیا جائے گا، انہیں پیش کیا جائے گا، اور وہ اس بات کی لوگوں پر گواہی دیں گے کہ ان کے رسولوں نے ان کو تبلیغ کر دی۔ وَهَذِهِ الْخَصِيصَةُ لَمْ تَثْبُتْ لِأَحَدٍ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، اور یہ جو خصوصیت ہے یہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی دوسرے کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، جو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ مزید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کو جو فضیلت عطا ہوئی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی امت کو جو فضیلت ملتی ہے وہ کئی مرتبہ بیان ہو چکا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ہماری اپنی ذات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ مقام و مرتبہ ہمیں ملتا، یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ مرتبہ عطا فرمایا، ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ تو انہی میں سے ایک نعمت یہ ذکر کی کہ اللہ پاک نے اس امت کو، ساری کی ساری امت گمراہی پر جمع ہو جائے اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ پچھلی پوری امتیں یہ گمراہ ہو جایا کرتی تھی، بھٹک جایا کرتی تھی، پھر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لے کر آتے اور وہ ان کے درمیان جو ہے دوبارہ اللہ پاک کے احکام کو بیان کرتے، ان کی گمراہی کو دور کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا آتا تھا، لیکن اس امت کو اللہ پاک نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ یہ امت ساری کی ساری کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی۔ برائیاں، خرابیاں آئیں گی، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے ہوں، اندر آئیں گی ضرور، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ امت جو ہے وہ ساری کی ساری اس کو قبول کر لے۔ امت کی جو اکثریت ہوگی وہ صحیح بات ہی کو قبول کرنے والی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی کو کئی حدیثوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اتبعوا السواد الاعظم، کہ جو بڑی جماعت ہے اس کی پیروی کرو۔ ایک میں فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، کہ جو جماعت یعنی بڑی جو جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، اس پر اللہ کا دست قدرت ہے، یعنی اللہ پاک کی حمایت اس پر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ ہے ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو جو بڑی جماعت ہے اس کو لازم پکڑ لو۔ تو اب ساری دنیا کے اندر
عقائد و نظریات کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کو وہی نظریات ملیں گے کہ جو اہل سنت و جماعت کے ہیں، جو پاک و ہند کے اندر اہل سنت و جماعت، یعنی جن کو ہم عام طور پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بریلوی کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت ہی ہیں۔ یہی عقائد و نظریات آپ کو ساری دنیا کے اکثر مسلمانوں کے ملیں گے، چاہے وہ بنیادی عقائد کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ فروعی عقائد کے اعتبار سے ہوں، ہر طرح سے آپ جا کے دیکھیں گے تو وہی نظریات آپ کو اکثر علماء کے، اکثر عوام کے دنیا بھر کے اندر ملیں گے۔ تو ایسی جماعت کو یہ سواد اعظم کہا جاتا ہے۔ تو اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لازم پکڑنے کا ارشاد فرمایا۔ اور جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ ید اللہ مع الجماعہ، کہ اللہ کا جو دست قدرت ہے، یعنی اس کی حمایت ہے، یہ جماعت کے ساتھ، یعنی بڑی جماعت کے ساتھ ہے۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا عِصْمَةُ أُمَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَنَّهَا لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فِي فَرْعٍ وَلَا فِي أَصْلٍ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجوہ خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے اس سے محفوظ رکھا کہ وہ کسی بھی فرع اور کسی بھی اصل میں گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی۔ اللہ پاک تمام امت کو اس سے محفوظ رکھے گا کہ سب کے سب غلط بات کے اندر ملوث ہو جائیں، سب کے سب غلط نظریہ اور عقیدہ رکھنا یہ شروع کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا میں جو اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ پاک اسی پر ہمیں قائم رکھے اور اسی پر اللہ پاک ہمیں موت نصیب فرمائے، اور قیامت میں بھی اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے سائے میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی آل اولاد اور آپ کے اصحاب کی محبت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ